فَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ فِي الْأُولَيَيْنِ ثُمَّ قَدَّمَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ أُمِّيًّا فَسَدَتْ صَلَاتُهُمْ وقال ظفر رحمه الله تعالى لا تفسد لتأدي فرض القراءة فإن قرأ الإمام في الأوليين، اور اگر امام نے قراءت کی پہلی دو رکعتوں میں ثم قدم فی الاخرین امیا، پھر امام نے مقدم کر دیا آخری دو رکعتوں میں امی کو، یعنی ایسے شخص کو جس کو فرض کے بقدر بھی قراءت نہیں آتی جتنی مقدار فرض ہے نماز میں، فسدت صلاتهم، تو ان سب کی نماز فاسد ہو جائے گی، ان سب کی بھئی۔ وقال ظفر رحمہ اللہ لا تفسدوا، اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فاسد نہیں ہوگی، لتأدی فرض القراءت، فرض قراءت ادا کرنے کی وجہ سے۔ امام ظفر رحمہ بھائی صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص ہے وہ جماعت کروا رہا ہے، امام ہے، پہلی دو رکعتوں میں قراءت تھی، وہ قراءت گزر چکی ہے، دو رکعتوں کے بعد اس کو حدث لاحق ہوا، تو لہذا اس نے کسی کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا اور خود نکل گیا، چلا گیا بھائی وضو کے لیے۔ تو اب اگر اس نے امی کو خلیفہ بنایا ہے، ایسے شخص کو جس کو فرض کے بقدر قراءت بھی نہیں ہے، یعنی اتنی قراءت بھی نہیں آتی جس سے نماز کا فرض ادا ہو جائے، تو اس صورت میں سب کی نماز فاسد ہو جائے گی بھائی سب، جبکہ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فاسد نہیں ہوگی نماز۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ قراءت پہلی دو رکعتوں میں فرض تھی اور وہ دو رکعتیں تو گزر چکی ہیں، اس میں تو امام نے قراءت کی تھی تو قراءت کا فرض ادا ہو چکا ہے۔ وَلَنَا، اور ہماری دلیل جو ہے کہ أَنَّ كُلَّ رَكْعَةٍ صَلَاةٌ، کہ ہر رکعت جو ہے وہ نماز ہے، نماز کی ہر رکعت کیا ہے؟ وہ پوری نماز ہے۔ فَلَا تَخْلَى عَنِ الْقِرَاءَةِ، تو لہذا وہ قراءت سے خالی نہیں ہوگی، اما تحقیقاً اور تقدیراً، یا حقیقتاً یا تقدیراً بھائی، تقدیراً یعنی فرض کر لیا جائے گا اس میں قراءت کو۔ تو یاد رکھیے بھائی نماز کی ہر رکعت ایک پوری نماز ہے، ہر رکعت کیا ہے؟ ایک پوری نماز ہے، تو ہر رکعت میں قراءت ہونی چاہیے، نماز کی ہر رکعت جو ہے وہ ایک پوری نماز کی طرح ہے، تو ہر ایک میں کیا ہونا چاہیے؟ قراءت ہونی چاہیے، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ پہلی دو رکعتوں میں قراءت، وہ آخری دو میں بھی قراءت ہے، یعنی یہ پہلی دو میں قراءت آخری دو کی بھی قراءت کی طرح ہے، تو لہذا تو آخری دو میں حقیقتاً تو قراءت نہیں ہے لیکن تقدیراً قراءت ہے، کیا ہے؟ تقدیراً قراءت ہے، تقدیراً قراءت ہے، یعنی پہلی دو میں قراءت کی گئی ہے تو یوں سمجھا جائے گا، یوں فرض کر لیا جائے گا کہ گویا آخری دو میں بھی کیا ہو گئی؟ قراءت ہے، تو آخری دو میں قراءت حقیقتاً تو نہیں لیکن کیا ہے؟ لیکن تقدیراً ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ پہلی دو کی قراءت یہ اسی طرح ہے جیسے آخری دو رکعتوں کی بھی، یہ آخری دو رکعتوں کی بھی قراءت ہے، تو گویا آخری دو رکعتوں میں تقدیراً قراءت ہے، کیا ہے؟ تقدیراً قراءت ہے۔ اور یہاں صورت یہ ہے کہ امام کو حدث لاحق ہوا اور اس نے امی کو خلیفہ بنا دیا، نائب بنا دیا۔ اب اگرچہ وہ پہلی دو رکعتوں میں قراءت کر چکا ہے اور دوسری دو رکعتوں میں تو تقدیراً قراءت ہے، لیکن یہاں اس نے خلیفہ کس کو بنایا؟ امی کو بنایا جس کو قراءت آتی نہیں، تو لہذا یہاں تقدیراً بھی قراءت نہیں ہو سکتی، یعنی قراءت کو ہم فرض بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کیونکہ امی کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے قراءت کی بھائی۔ اگر صلاحیت ہوتی تو ہم کیا کر لیتے؟ فرض کر لیتے کہ وہی قراءت کیا ہے یہاں پر بھی موجود ہے، لیکن اب ہم فرض بھی نہیں کر سکتے کیونکہ امی کے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے۔ سورج سمجھ؟ تو پہلی دو رکعتوں میں قراءت کیا ہوتی ہے؟ حقیقت، اور آخری دو میں بھی قراءت ہونی چاہیے تھی، لیکن حدیث میں کیا آ گیا؟ پہلی دو کی قراءت، آخری دو کی بھی قراءت، تو گویا آخری دو میں قراءت کو فرض کر لیا گیا، پہلی دو میں ہو چکی، آخری دو میں فرض کر، لیکن جب امی کو کیا بنا دیا؟ امام اور خلیفہ بنا دیا،
تو اب قرات کو ہم فرض بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس آدمی جس کو امام بنایا گیا اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے قرات کی صلاحیت ہوتی تو ہم فرض کر لیتے کہ وہی قرات یہاں بھی موجود، لیکن اس کو تو ہم فرض بھی نہیں، لہذا اس وجہ سے نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ وَلَنَا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ أَنَّ كُلَّ رَكْعَةٍ صَلَاةٌ، کہ ہر رکعت نماز کی وہ نماز ہے، فَلَا تَخْلَى عَنِ الْقِرَاءَةِ، تو وہ قرات سے خالی نہیں ہوگی، اما تحقیقاً او تقدیراً، یا تو حقیقتاً وہ خالی نہیں ہوگی یا تقدیراً، یعنی اس میں قرات ہوگی یا تو حقیقتاً قرات ہوگی یا کیا ہوگی؟ تقدیراً ہوگی، جیسے آخری دو میں تقدیراً ہے۔ ولا تقدیر فی حق الامی، اور امی کے حق میں تو ہم امی کے بارے میں تو ہم وہ فرض بھی نہیں کر سکتے، لانعدام الاہلیت، اس لیے کیونکہ اہلیت ہی معدوم ہے، اس میں اہلیت ہی نہیں ہے۔ وَقَضَى عَلَى هَذَا لَوْ قَدَّمَهُ فِي التَّشَهُّدِ، اور اسی طرح ہے، اسی اختلاف پر ہے، اگر مقدم کر دیا امام نے امی کو فی التشہد، کس کے اندر؟ تشہد میں۔ سورت، اب دوسری سورت کہ آخری قعدے میں جب امام بیٹھا، یعنی آخری سجدے سے جب اس نے سر اٹھا لیا، اب یہ آخری قعدہ میں تشہد کی مقدار تو یہ فرض ہے، تو اس میں سجدے سے سر اٹھاتے ہی امام کو حدث لاحق ہوا، اس نے امی کو اپنا خلیفہ بنا دیا، تو اس صورت میں بھی امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک تو نماز 2 رکعتوں کے بعد اگر امی کو خلیفہ بنا دیا جائے تو بھی نماز فاسد نہیں ہوتی، تو یہاں پر بھی نماز ان کے نزدیک فاسد نہیں، جبکہ ہمارے باقی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نماز کے اندر جیسے امی کو خلیفہ بنایا جاتا تھا تو نماز فاسد ہو جاتی تھی، تو یہاں تشہد کے اندر بھی جب اس کو خلیفہ بنائیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی، بھائی فاسد ہو جائے گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر کیوں نماز فاسد ہوگی؟ پہلے تو قرات کی بات تھی، اور قرات کی تو امی میں صلاحیت نہیں تھی، لہذا ہم قرات کو فرض بھی نہیں کر سکتے تھے وہاں، لیکن اب تو جو 2 رکعتیں گزری ہیں ان میں وہ قاری ہی امام تھا، قرات کو بھی فرض کرنا بھی ممکن ہوا، تو قرات فرض کر لی گئی، تو گویا 4 رکعتوں میں قرات پائی گئی، اور اب تو تشہد ہے آخری نماز کا رکن ہے بھائی، آخری فرض ہے بھائی، آخری کیا ہے؟ فرض ہے، تو پھر اب تو قرات کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرات کا محل تو گزر چکا ہے، پھر امی کو مقدم کرنے سے نماز فاسد کیوں ہوگی؟ تو جواب یہ، کیونکہ امی کے اندر امامت کی اہلیت ہی نہیں ہے، امی کے اندر تو ایسے شخص کو امام بنا دیا جس میں اہلیت امامت ہی نہیں ہے، لہذا نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ تو اگر 2 رکعتوں کے بعد مقدم کیا امی کو تو پھر نماز کیوں فاسد ہوگی؟ کیونکہ اس میں قرات کی اہلیت ہی نہیں ہے، تو ہم قرات فرض ہی نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ قرات امامت کی اہلیت بھی نہیں اور قرات کی اہلیت بھی نہیں، اور آپ تشہد میں آگے کیا تو اب اگرچہ قرات کا تو محل بھی گزر چکا، لیکن پھر بھی بہرحال امامت کی اہلیت تو اس میں نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو امام بنا دیا جس میں امام ہونے کی اہلیت اور صلاحیت ہی نہیں، تو نماز فاسد ہو جائے گی بھائی۔ دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی آگے صاحب ہدایہ بھی ذکر فرمائیں گے بھائی۔ یہ معنی ہے وَقَضَى عَلَى هَذَا، اور اسی طرح اسی اختلاف پر ہے لَوْ قَدَّمَهُ فِي التَّشَهُّدِ، اگر امی کو مقدم کر دیا تشہد میں، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، اور اللہ ہی درست کو خوب جاننے والے ہیں۔ باب الحدث فی الصلاة، یہ باب ہے نماز میں حدث کے بارے میں، کہ اگر نماز میں کسی شخص کو حدث لاحق ہو جائے، یعنی اس کا وضو ٹوٹ جائے، تو کہتے ہیں وَمَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي الصَّلَاةِ انصَرَفَ فَإِنْ كَانَ إِمَامًا اسْتَخْلَفَ وَتَوَضَّأَ وَبَنَا، اور جس کو حدث پیش آ جائے نماز کے اندر، انصرف تو وہ پلٹ جائے، پھر جائے، پلٹ جائے، فَإِنْ كَانَ إِمَامًا، تو اگر وہ امام تھا، استخلف کیا کرے؟ خلیفہ اپنا بنا دے، کسی کو اپنا نائب بنا دے، مثلا امام نماز پڑھا رہا ہے اور اس کو حدث لاحق ہوا، وضو ٹوٹ گیا، تو وہ فوراً پلٹ جائے
اور جو اس کے پیچھے کھڑے ہیں ان میں سے کسی ایک کو آگے ہونے کا اشارہ کر دے یا اس کو کپڑے سے کھینچ کر اس کے کپڑے سے کھینچ کر آگے کر دے۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ ہے خلیفہ بنانا، پھر وہ آگے نماز مکمل کروائے گا، اور امام پھر نکل گیا، وضو کرنے کے لیے چلا گیا۔ بھائی بنا والا مسئلہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، پھر یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص کو نماز میں حدث لاحق ہو جائے، یعنی اس کا وضو ٹوٹ جائے، تو وہ پلٹ جائے اور جا کر وضو کر کے آئے اور پھر آ کر یہ اسی نماز پر بنا کر سکتا ہے، یعنی اس 2 رکعتیں پڑھ چکا تھا تو اسی پر بنیاد رکھتے ہوئے بقیہ 2 رکعتیں مکمل کر لے، یعنی اب دوبارہ نئے سرے سے 4 پڑھنا لازم نہیں، ہاں نئے سرے سے نماز پڑھ لے تو یہ افضل ہے۔ افضل کیا ہے؟ نئے سرے سے نماز پڑھ لے، لیکن اگر یہ اسی پر بنا کرنا چاہے تو بنا کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا، جب اس کو حدث لاحق ہوا یہ واپس پلٹا اور جا کر وضو کر کے آیا، تو یاد رکھیے جو واپس پلٹ کر گیا ہے اس دوران بھی من وجہ گویا یہ نماز ہی میں ہے۔ کس میں ہے؟ نماز۔ تو نماز، وہ جو نماز گزر چکی ہے اس کو وہ درست کرنا چاہتا ہے کہ وہ پوری ہو جائے، وہ کیا ہو؟ پوری ہو جائے، تو اصلاح کا ارادہ ہے اس کا، لہذا اب یہ پلٹنا اور قبلہ سے رخ کا پھیرنا یہ اس کو نقصان نہیں دے گا، جا کر وضو کرے اور پھر سیدھا آئے اور آ کر نماز پڑھ لے۔ لیکن اس دوران جب یہ واپس گیا اور وضو کیا اور آیا ہے، اس دوران بھی یہ گویا من وجہ نماز ہی میں ہے، تو باقی کوئی منافی صلاۃ عمل نہیں کرنا، یعنی کسی سے کلام نہیں کرنا، کیونکہ کلام تو نماز کے منافی ہے۔ اگر کسی سے کلام کیا تو بس نماز ٹوٹ گئی، پھر بنا نہیں کر سکتا اس پر، یا اگر درمیان میں کچھ کھا پی لیا تو کھانا پینا تو نماز کے منافی ہے، تو اس صورت میں بھی پھر بنا جائز نہیں ہوگی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ وہی اب ذکر کر رہے ہیں، وَمَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي الصَّلَاةِ انصَرَفَ، اور جس کو حدث لاحق ہوا نماز میں انصرف تو وہ پلٹ جائے، لوٹ جائے، فَإِنْ كَانَ إِمَامًا اسْتَخْلَفَ، اگر یہ امام تھا تو خلیفہ بنا دے، وَتَوَضَّأَ اور وضو کرے، وَبَنَا اور پھر کیا کرے؟ اسی نماز پر بنا کرے، اسی پر اگلی نماز باقی حصے کی بنیاد رکھے۔ وَالْقِيَاسُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ، بھئی استقبل یستقبل کا ایک معنی ہے نئے سرے سے کرنا، ایک چیز کو نئے سرے سے کرنا، اور وہی معنی یہاں مراد ہے بھئی۔ والقیاس ان یستقبل، اور قیاس تو یہ تھا کہ وہ نئے سرے سے نماز پڑھے، بنا جائز۔ قیاس تو کیا تقاضا کرتا ہے کہ اسی نماز پر بنا جائز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اس کو حدث لاحق ہوا ہے، اور حدث تو کیا ہے؟ نماز کے منافی ہے، اور حدث نماز کے منافی ہے، تو جب حدث لاحق ہوا تو نماز فاسد ہو جانی چاہیے اور اس پر بنا درست نہیں ہونی۔ وہ پلٹ گیا، قبلے سے پلٹ گیا ہے، اور قبلے سے پلٹنے سے بھی نماز کیا ہے؟ فاسد ہو جاتی۔ تو قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ نماز کو نئے سرے سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ حدث نماز کے منافی ہے، اور نیز چلنا اور قبلے سے پھرنا اور پلٹنا یہ بھی کیا ہے؟ نماز، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں والقیاس ان یستقبل، اور قیاس یہ تھا کہ وہ نئے سرے سے نماز پڑھے، وہو قول الشافعی رحمہ اللہ تعالی، اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی، وہ بھی یہی فرماتے ہیں جو قیاس تقاضا، تو وہ فرماتے ہیں قیاس یہی تقاضا کرتا ہے کہ نماز کیا ہو جانی چاہیے؟ فاسد ہونی چاہیے، اس پر بنا جائز نہیں ہونی چاہیے، نئے سرے سے نماز پڑھنی چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْحَدَثَ يُنَافِيهَا، اس لیے کیونکہ حدث نماز کے منافی ہے، اس کو حدث لاحق ہوا ہے، وضو ٹوٹا ہے، اور وہ تو نماز کے منافی ہے، تو اس سے تو نماز پھر فاسد ہو جانی چاہیے۔ نیز وَالْمَشْيَ وَالْانْحِرَافَ يُفْسِدَانِهَا، چلنا اور پلٹنا، یفسدانیہا یہ دونوں بھی کیا کرتے ہیں؟ نماز کو فاسد کر دیتے ہیں۔ فَأَشْبَهَ الْحَدَثَ الْعَمْدَ، تو یہ مشابہ ہو گیا حدث عمد کے، جان بوجھ کر وضو توڑنے کے۔ یہ کس کے مشابہ ہو گیا؟
بھائی یاد رکھیے یہ جو نماز پر بنا کرتا ہے اس میں ضروری ہے کہ وضو غیر اختیاری طور پر ٹوٹا ہو پھر بنا کر سکتا ہے. اگر کوئی جان بوجھ کر وضو توڑتا ہے پھر اس پر بنا نہیں کر سکتا, پھر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی, پھر نئے سرے سے نماز پڑھنا پڑے گی. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیاس یہ تقاضا کرتا ہے کہ نماز نئے سرے سے پڑھنی چاہیے, کیونکہ حدث لاحق ہوا ہے اور حدث نماز کے منافی ہے, اور نیز اس لیے کیونکہ چلنا اور قبلے سے پلٹنا پایا گیا ہے, اور یہ دونوں کیا کر دیتے ہیں, نماز کو فاسد کر دیتے ہیں. تو لہذا یہ جو حدث تھا غیر اختیاری یہ حدث عمد کے مشابہ ہو گیا, اور حدث عمد یعنی جان بوجھ کر جو انسان حدث لاحق کرے, خود وضو توڑے اپنے ارادے سے, اس میں تو بالاتفاق بنا نہیں کر سکتا. تو لہذا یہاں حدث غیر اختیاری بھی جب اس کی طرح ہوا تو اس میں بھی بنا جائز نہیں ہونی چاہیے, بھائی نئے سرے سے نماز پڑھنی چاہیے. دلیل سمجھ میں آئی؟ وَلَنَا, اور ہماری دلیل قولہ علیہ السلام, حضور علیہ السلام کا قول ہے, من قاء او رعف او امضى فی صلاتہ, جس نے قے کی او رعف یا جس کو نکسیر آئی یعنی ناک سے خون بہ نکلا, او امضى یا جس کی مضی خارج ہوئی, فی صلاتہ کس کے اندر, نماز میں, فَلْيَنْصَرِفْ تو اس کو چاہیے کہ پلٹ جائے, لوٹ جائے, وَلْيَتَوَضَّأْ اور چاہیے کہ وضو کرے, وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ اور وہ بنا کرے اپنی نماز پر مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ جب تک وہ کلام اس نے نہ کیا ہو, جب تک اس نے کلام نہ کیا ہو. یہ تو دلیل تھی بنا کی, کس چیز کی, بنا کی. آگے اوپر متن میں یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ اگر امام ہو تو کیا کر دے گا, خلیفہ بنائے گا, اس کی بھی دلیل ذکر کر رہے ہیں. وقال علیہ السلام, اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, اذا صلى احدكم فقاء او رعف, جس نے نماز, تم میں سے جس ایک نے نماز پڑھی تو اس کو قے آئی یا اس کو نکسیر اس کی پھوٹ پڑی, فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ تو اس کو چاہیے کہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لے, اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ اس کا قے آئی ہے یا اس کی نکسیر پھوٹی ہے. وَلْيُقَدِّمْ مَنْ لَمْ يُسْبَقْ بِشَيْءٍ اور اس کو چاہیے کہ آگے کر دے, یہ جو واپس پلٹ رہا ہے منہ پر ہاتھ رکھا ہے جس کو عذر لاحق ہوا, یہ اس کو چاہیے کہ آگے کرے, من اس شخص کو, لم یسبق بشیء جس پر کوئی چیز مقدم نہیں ہوئی, جس پر یعنی جس سے کوئی نماز باقی نہیں رہی, یعنی مدرک مراد ہے, مدرک کو آگے کر دے, یعنی مسبوق کو آگے نہ کرے. مسبوق جس کی جو نماز میں شامل ہوا لیکن ایک یا زیادہ رکعتیں اس کی رہ چکی ہیں, تو وہ کون ہوا, یسبق بشیء جس پر کیا ہے, کچھ نماز کا حصہ مقدم ہو چکا ہے. تو حدیث میں کیا آیا, چاہیے مقدم کرے من لم یسبق بشیء جس پر کوئی حصہ مقدم نہیں ہوا, یعنی غیر مسبوق کو آگے کر دے. تو یہ دلیل ذکر ہوگی کہ خلیفہ بنا سکتا ہے جب امام کو حدث لاحق ہو جائے, کسی دوسرے کو خلیفہ بنا دے. آگے جو اوپر امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل آئی تھی اس میں انہوں نے اس حدث غیر اختیاری کو کس کے مشابہ قرار دیا تھا, حدث عمد کے, جان بوجھ کر جو حدث لاحق کرے انسان اس کے مشابہ قرار دیا تھا. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی یہ حدث غیر اختیاری ہے, اس کو اس حدث عمد کے ساتھ ملحق کرنا اور ملانا ٹھیک نہیں, کیونکہ دونوں میں فرق ہے. بھئی کہتے ہیں والبلوا فیما یسبق دون ما یتعمدہ فلا یلحق بہ, اور ابتلا جو ہے, بلوا مبتلا کرنا, ابتلا یعنی اور مبتلا کرنا, فیما اس حدث کے اندر ہے, یسبق جو خود پیش آیا, جو کیا ہے ترجمے پہ نظر ہے, اور ابتلا اس حدث کے اندر ہے جو خود پیش آیا ہے, دون ما یتعمدہ نہ کہ وہ جس کا اس نے ارادہ کیا ہے, فلا یلحق بہ تو لہذا اس کو اس کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے.
سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ یہ غیر اختیاری طور پر آیا ہے، اسی لیے حدیث میں بھی کیا آیا، من قا و رعفا و امزا، جس کو قیا یا نفسیر پھوٹے یا مزی خارج ہو، تو دیکھیے یہ سب کس قسم کے حدث ہیں؟ غیر اختیاری حدث ہیں۔ تو غیر اختیاری حدث میں معلوم ہوا بنا کر سکتا ہے، تو ایک انسان کو غیر اختیاری حدث میں مبتلا کیا گیا اس کے اختیار کے بغیر، اور ایک ہے خود اپنے آپ کو حدث میں مبتلا کرنا، تو اس کو اس پر قیاس یعنی اس کو اس کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں بھائی۔ سورہ سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں والبلوا فیما یسبق دون ما یتعمدہ فلا یلحق بہ، اور مبتلا کرنا اس حدث کے اندر ہے جو پیش آیا ہے، نہ کہ وہ جس کا اس نے ارادہ کیا ہے، فلا یلحق بہ، تو لہذا اس کو اس حدث عمد کے ساتھ یعنی اس حدث غیر اختیاری کو حدث عمد کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ والاستئناف افضل، اور نئے سرے سے نماز پڑھنا افضل ہے۔ استئناف کا معنی بھی نئے سرے سے پڑھنا بھائی، اور نئے سرے سے پڑھنا افضل ہے، کیوں؟ کہتے ہیں تحرزا عن شبہۃ الخلاف، اختلاف کے شبے سے بچنے کے لیے، اختلاف کے شبے سے، تاکہ اختلاف کے شبے سے بھی بچ جائے، کیونکہ ہمارے نزدیک اگر بنا جائز ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بنا جائز نہیں، تو جب نئے سرے سے پڑھے گا تو اختلاف کا شبہ پیش ہی نہیں آئے گا، کیونکہ ان کے نزدیک تو کرنا ہی کیا پڑے گا، استئناف ہی کرنا پڑے گا، تو اختلاف سے نکل جائے گا بھائی۔ وقیل، اور کہا گیا کہ المنفرد یستقبل، کہ اکیلا نماز پڑھنے والا یستقبل نئے سرے سے پڑھے، والامام والمقتدی یبنی، اور امام اور مقتدی جو ہیں وہ بنا کریں گے، صیانۃ لفضیلۃ الجماعت، جماعت کی فضیلت کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے۔ اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس کو حدث پیش آ گیا، تو اب وہ کیا کرے، اسے بنا نہیں کرنی چاہیے بلکہ نئے سرے سے پڑھنا چاہیے، اور اگر امام تھا یا مقتدی تھا تو وہ بنا کر سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ نئے سرے سے پڑھیں گے تو جب تک تو جماعت نکل چکی ہوگی ان کی نماز اکیلی ہو جائے گی، اور وہ جماعت کی فضیلت ان سے رہ جائے گی، اور اگر اسی پر بنا کریں گے تو وہ تو کچھ حصہ جماعت کے ساتھ تھا، تو ان کو بھی کیا مل جائے گی، جماعت کی فضیلت، لہذا یہ بنا کریں۔ والمنفرد ان شاء اتم فی منزلہ وان شاء عاد الی مکانہ، اور منفرد جو ہے اکیلا نماز پڑھنے والا، انشاء اگر وہ چاہے تو اتم فی منزلہ نماز کو پورا کر لے، فی منزلہ اپنے ٹھکانے پر ہی، وان شاء عاد الی مکانہ، اور اگر چاہے تو لوٹ آئے اپنی جگہ پر۔ بھئی اکیلا نماز پڑھنے والا ہے، جو جماعت میں نہیں تھا، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو حدث لاحق ہوا اور وہ گیا اور اس نے جا کر کیا کیا، وضو کیا، تو اب اگر وہ چاہتا ہے، اس کو اختیار ہے، چاہے تو پھر اسی جگہ لوٹ آئے اور آ کر یہاں نماز پوری کرے، اور چاہے تو وہیں جہاں وضو کیا ہے وہاں نماز کی جگہ ہے تو وہیں پر کیا کر سکتا ہے، نماز کو پورا کر سکتا ہے، یہ معنی ہے۔ اور منفرد اگر چاہے اتم فی منزلہ، چاہے تو اپنے ٹھکانے پر ہی نماز کو پورا کر لے، ٹھکانے سے کیا مراد ہے، جہاں اس نے وضو کیا ہے بھائی، وَإِن شَاءَ عَادَ إِلَى مَكَانِهِ، اور اگر چاہے تو اپنی جگہ لوٹ آئے بھائی، جگہ لوٹ آئے، وہیں پر نماز پوری کرے گا تو اس میں چلنا کم ہے، لہذا وہاں پوری کر سکتا ہے، اور واپس آتا ہے تو یہاں بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہیں پر تو وہ نماز اس نے شروع کی تھی جس پر وہ بنا کر رہا ہے۔ والمقتدی یعود الی مکانہ، اور مقتدی وہ اپنی جگہ واپس لوٹے گا۔ مقتدی کو کیا کرنا پڑے گا، جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اب اس کا وضو ٹوٹا ہے اور وہ بنا کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے گا، اپنی جگہ پر اس کو واپس آنا پڑے گا، الا ان یکون امامہ قد فرغ، مگر یہ کہ اس کا امام فارغ ہو چکا ہے، یعنی نماز سے سلام پھیر چکا ہے، تو اب تو واپس آنے کا کوئی فائدہ نہیں، لہذا اب جہاں وضو کیا ہے وہاں بھی کیا کر سکتا ہے، نماز کو پورا کر سکتا ہے، اور چاہے تو اپنی جگہ پر بھی آ کر نماز پوری کر سکتا ہے۔ او لا یکون بینہما حائل، یا یہ کہ اس کے اور امام کے درمیان کوئی آڑ اور کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی حائل نہ ہو، تو پھر جہاں وضو کیا ہے وہیں پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ مثلا دیکھیے بھائی، ایک آدمی کو حدث لاحق ہوا
اور وہ مقتدی ہے، وہ پلٹا بھائی، اور صف کے آخری کنارے پر، اسی صف کے اندر آخری کنارے پر مسجد سے باہر پانی موجود ہے، تو وہیں پر اس نے کیا کر لیا؟ وضو کر لیا، اور وہیں پر صف کے ساتھ جگہ موجود تھی، وہیں پر اس نے اقتدا شروع کر دی۔ کیا کر دی؟ اب اس کے اور امام کے درمیان کوئی حائل نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو لہٰذا یہ کیا کر سکتا ہے؟ یہیں پر بھی اقتدا کا، ہاں اگر اس کے اور امام کے درمیان حائل آ جائے، مثلا بیچ میں کھلا راستہ ہے، کیا ہے؟ کھلا راستہ ہے، یا بیچ میں کوئی دیوار ہے، یا کوئی درخت وغیرہ ہے، یا کوئی نہر وغیرہ ہے، تو پھر تو اقتدا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اقتدا میں آپ جانتے ہیں کہ صفوں کا آپس میں ملا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر اگلی صف اور پچھلی صف میں، یا صفوں کے دائیں بائیں بھائی، صف دائیں طرف لمبی گئی ہوئی ہے اور درمیان میں راستہ ہے، کھلا راستہ ہے، اور پھر باقی صف راستے کے اس طرف ہے، تو یاد رکھیے یہ اقتدا درست نہیں ہے۔ صفوں کے اندر اتصال ہونا ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ اتصال۔ پچھلی صفیں بھی اگلی صفوں کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، اگر درمیان میں اگر ایک راستے کے بقدر، کھلے راستے کے بقدر بیچ میں سے جگہ ہے اور وہاں صفیں نہیں بنی ہوئی، تو اتصال نہیں آیا۔ جب اتصال نہیں آیا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ مقتدی جو ہے وہ اپنی جگہ پر واپس آئے گا، مگر یہ کہ اس کا امام نماز سے فارغ ہو چکا ہے تو بھی کیا کر سکتا ہے؟ اب تو واپس آنا لازمی نہیں، تو لہذا وہیں پر کیا کر سکتا ہے؟ نماز۔ اور یہ کہ اس کے اور امام کے درمیان کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، وہیں ساتھ ہی اس نے وضو کر لیا ہے، تو اب واپس اپنی جگہ پہ آنا ضروری نہیں ہے، وہیں پر اگر وہ صف کے ساتھ شامل ہو کر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَحْدَثَ، اور جس شخص کو یہ گمان ہوا کہ اس کو حدث لاحق ہوا۔ صورت مسئلہ یہ، ایک آدمی ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں اس کا خیال ہوا کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، اور وہ واپس پلٹ آ گئے اور مسجد سے نکل گیا وضو کرنے کے لیے۔ پھر اس کو پتا چلا کہ اس کا تو وضو نہیں ٹوٹا، مثلا بھائی اس کے زخم تھا اور اس نے نماز کے اندر اس کا خیال ہوا شاید زخم سے خون بہنا شروع ہو گیا ہے، چنانچہ وہ وہاں سے پلٹ پڑا اور نکلا، مسجد سے نکلتے ہوئے اس نے دیکھا تو وہ خون نہیں نکلا تھا، تو اب تو اس نے اگر وہ مسجد سے نکل گیا ہے تو یاد رکھیے پھر وہ بنا نہیں کر سکتا، بنا نہیں کر، اور اگر وہ مسجد سے نہیں نکلا تو پھر کیا کر سکتا ہے؟ بنا کر سکتا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ وہ پلٹا ہے کیا سمجھ کر کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا، اور پلٹنے کے بعد اس نے دیکھا کہ میرا وضو نہیں ٹوٹا، تو پھر اب بنا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو بتلا دیا صاحب ہدایہ نے کہ اگر مسجد سے نکل گیا ہے تو بنا نہیں کر سکتا، بلکہ نئے سرے سے نماز پڑھے، اور کیونکہ بغیر عذر کے اس کا پلٹنا پایا گیا۔ حدث ہوتا پھر تو عذر تھا، پھر تو وضو بھی کر کے آتا، نماز پر بنا کر سکتا تھا، لیکن اب پلٹا ہے، اور پلٹا بھی کس طرح ہے؟ بغیر عذر کے پلٹا ہے، تو لہذا اگر مسجد سے نکل آیا تو جگہ بدل گئی، اور بغیر عذر نماز کو ایک ہی جگہ پر ہونی چاہیے، جگہ اس میں بدلنے کی اجازت نہیں، تو جگہ بدل گئی، لہذا بنا نہیں کر سکتا، بغیر عذر کے جگہ بدل لی اس نے نماز، حالانکہ ایک ہی جگہ ہونی چاہیے تھی۔ اور اگر مسجد سے نہیں نکلا، پلٹا بھی ہے، کئی قدم چلا بھی ہے، لیکن مسجد سے نہیں نکلا، تو بھی ہم یوں سمجھیں گے کہ یہ ایک ہی جگہ پر ہے، کیونکہ ساری مسجد زمین ایک ہی جگہ کی طرح ہے بھائی، ساری مسجد کیا ہے؟ ایک ہی جگہ کی طرح۔ تو جب مسجد سے نہیں نکلا تو گویا وہیں پر ہے، اور وہیں پر ہے تو کیا کر سکتا ہے؟ بنا کر سکتا ہے، بنا کر سکتا ہے۔ دیکھیے دلیل آگے مزید تفصیل سے اور احسن طریقے سے صاحب ہدایہ ذکر فرما رہے ہیں، کہتے ہیں وَمَنْ ظَنَّ، اور جس شخص کا یہ گمان ہوا کہ أَنَّهُ أَحْدَثَ، کہ اس کو حدث لاحق ہو گیا ہے، فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، تو وہ مسجد سے نکل گیا، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُحْدِث، پھر اس کو معلوم ہوا کہ اس کو حدث لاحق نہیں ہوا، استقبل الصلاۃ، تو وہ کیا کرے گا؟
نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، اور اگر وہ مسجد سے نہیں نکلا، يُصَلِّي مَا بَقِيَ، تو پڑھ لے جو وہ نماز جو باقی ہے، یعنی اسی پر بنا کر لے گا۔ وَالْقِيَاسُ فِيهِمَا الْاِسْتِقْبَالُ، اور قیاس تو ان دونوں صورتوں میں استقبال کا تقاضا کرتا ہے کہ نئے سرے سے پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہ پلٹا ہے بغیر عذر کے، بغیر عذر کے، تو قیاس تو یہی تقاضا کرتا ہے۔ وَهُوَ رِوَایَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ رحمہ اللہ، اور یہی ایک روایت ہے امام محمد رحمہ اللہ سے بھی، لِوُجُودِ الْانْصِرَافِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، اس لیے کیونکہ پلٹنا پایا گیا ہے بغیر کسی عذر کے، تو کیا کرنا چاہیے؟ نئے سرے سے نماز کو پڑھنا چاہیے۔ تو عذر کی وجہ سے تو پلٹنے کی اجازت ہے، بغیر عذر کے تو پلٹنے کی اجازت نہیں، لیکن استحساناً اسی پر بنا کر سکتا ہے اگر مسجد سے نہ نکلا ہو۔ وجہ الاستحسان، استحسان کی وجہ یہ ہے کہ انہ انصرف علی قصد الاصلاح، کہ وہ پلٹا ہے اصلاح کے ارادے سے۔ کس ارادے سے؟ اصلاح کے ارادے سے۔ الا ترى، کہ آپ دیکھتے نہیں، انہ لو تحقق ما توہمہ بنا علی صلاته، اگر پائی جاتی وہ چیز جس کا اس نے وہم کیا ہے تو بنا علی صلاته، وہ بنا کر سکتا تھا اپنی نماز پر۔ اگر حقیقتاً حدث ہوا ہوتا تو وہ بنا کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا؟ تو اس صورت میں تو جو بنا کر سکتا تھا، تو لہذا اصلاح کی صورت میں وہ بنا کر سکتا ہے، تو قصد اصلاح کی صورت میں بھی کیا کر سکتا ہے؟ بنا کر سکتا ہے، جب تک مسجد سے نہ نکلا ہو۔ الا ترى انه لو تحقق ما توہمہ بنا علی صلاته، کہ آپ دیکھتے نہیں کہ اگر پائی جاتی وہ چیز جس کا اس نے وہم کیا، یعنی وہ حدث پایا جاتا، تو بنا علی صلاته، تو یہ بنا کر سکتا تھا اپنی نماز پر۔ فَأُلْحِقَ قَصْدُ الْإِصْلَاحِ بِحَقِيقَتِهِ، تو ملا دیا گیا اصلاح کے ارادے کو بھی حقیقت اصلاح کے ساتھ۔ حقیقت اصلاح میں بنا کر سکتا تھا، تو قصد اصلاح کی صورت میں بھی کیا کر سکتا ہے؟ بنا کر سکتا ہے، بشرطے کہ مسجد سے نہ نکلا ہو۔ ما لم یختلف المکان بالخروج، جب تک جگہ نہ بدل جائے نکلنے کی وجہ سے۔ ہاں، جب جگہ بدل جائے گی پھر اس صورت میں بنا کی اجازت نہیں ہوگی بھائی۔ وَإِن كَانَ اسْتَخْلَفَ فَسَدَتْ، اور اگر اس نے خلیفہ بنایا تو فسدت، پھر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ صورت یہ، ایک آدمی ہے وہ امامت کروا رہا ہے، اس کا خیال ہوا شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، زخم تھا، وہ سمجھا شاید اس سے خون بہنے لگ پڑا ہے، اس نے دوسرے کو اب کیا بنایا؟ خلیفہ بنایا، اور خود پلٹ گیا بھائی، خود پلٹ گیا، تو یاد رکھیے اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو گئی، اور یہ اب نماز پر بنا نہیں کر سکتا، کیونکہ جب پلٹنے کے بعد اس نے دیکھا تو پتہ لگا حدث تو اس کو لاحق ہی نہیں ہوا۔ تو اب اس صورت میں کیوں نماز فاسد ہوگی؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس نے خلیفہ بنایا ہے، اور یہ عمل کثیر ہے بغیر عذر کے، لہذا اس وجہ سے اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ تو یہی بات بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِن كَانَ اسْتَخْلَفَ فَسَدَتْ، اور اگر اس نے خلیفہ بنایا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، لِأَنَّهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ مِّنْ غَيْرِ عُذْرٍ، اس لیے کیونکہ یہ عمل کثیر ہے بغیر کسی عذر کے۔ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ افتتح عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَانصَرَفَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ عَلَى وُضُوءٍ حَيْثُ تَفْسُدُ، اور یہ بخلاف اس صورت کے ہے کہ جب اس نے یہ گمان کیا کہ اس نے نماز کا آغاز کیا ہے بغیر وضو کے، فانصرف، پھر وہ پلٹ گیا، ثم علم، پھر اس کو یہ معلوم ہوا کہ انہ علی وضو، کہ وہ تو کس پر تھا؟ وضو پر تھا، حیث تفسد، کیونکہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ بھائی دیکھیے، انہوں نے کہا ایک آدمی ہے اور اس کا خیال ہوا نماز میں کہ شاید مجھے کیا لاحق ہوا ہے؟ حدث لاحق ہوا ہے، اور وہ پلٹ گیا، اور پھر مسجد کے اندر ہی تھا کہ اس کو پتا چلا کہ میرا تو وضو نہیں ٹوٹا، تو انہوں نے کہا وہ بنا کر سکتا ہے۔ کیا کر سکتا ہے؟ بنا، لیکن بخلاف اس صورت کے
کہ ایک آدمی نے نماز شروع کی پھر اس کو خیال آیا کہ اوہو میں نے تو بغیر وضو ہی کے نماز شروع کر دی ہے، اور وہ پلٹ گیا اور پلٹنے کے بعد پھر اس کو معلوم ہوا کہ نہیں بھائی میرا تو وضو تھا، مثلا نماز سے پہلے اس کا خیال تھا زخم تھا، اور اس کا خیال تھا زخم سے کیا نکلا ہے، خون نکل آیا ہے، اس کو محسوس ہوا کہ خون نکل آیا ہے، لیکن پھر بھول گیا اور نماز شروع کر دی، اور نماز شروع کرنے کے بعد اس کو خیال آیا اوہو میں نے تو بغیر وضو کے ہی نماز شروع کر دی، میرا تو ابھی خون نکلا تھا، ابھی اس نے دیکھا نہیں لیکن اس کا خیال تھا، چنانچہ وہ پلٹ گیا، اور پلٹنے کے بعد اس نے جب دیکھا تو خون نہیں نکلا تھا، وضو نہیں ٹوٹا تھا بھائی، وضو نہیں ٹوٹا تھا، تو اب یہ مثلا 2 رکعتیں پڑھ چکا تھا، تو کیا ان پر بنا کر سکتا ہے یا نہیں؟ صاحب ہدایہ نے بتلایا نہیں، اس کی نماز فاسد ہو گئی، یہ چاہے مسجد سے نہ نکلا ہو پھر بھی یہ بنا نہیں کر سکتا، پھر بھی یہ بنا نہیں کر سکتا۔ تو بھائی اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیا وجہ؟ کہتے ہیں بھائی اس لیے کہ وہ جو پہلا شخص پلٹا تھا جس کو نماز میں خیال ہوا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، وہ پلٹا تھا اصلاح کے ارادے سے، اور یہ شخص جو پلٹا ہے یہ اصلاح نہیں نماز کے چھوڑنے کے ارادے سے پلٹا ہے۔ اس کا تو کیا خیال ہے، میں نے نماز شروع ہی کس طرح کی ہے، بغیر وضو کے شروع کی ہے، تو یہ جب واپس پلٹا اس کا کیا ارادہ تھا، میں آ کر اس پر بنا کروں گا؟ نہیں، اس کا تو بنا کا ارادہ ہی نہیں تھا، تو اس میں اور اس آدمی میں فرق ہے، اس کا ارادہ تھا کہ وہ کیا تھا، نماز کی اصلاح، اور اس کے پلٹنے کا ارادہ مقصد کیا تھا، نماز کو چھوڑنا تھا، لہذا یہ اس پر بنا نہیں کر سکتا، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ افْتَتَحَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، اور یہ بخلاف ہے اس صورت کے کہ جب گمان کیا نماز پڑھنے والے نے کہ اس نے شروع کیا ہے نماز کو بغیر وضو کے، فانصرف پھر وہ پلٹ گیا، ثم علم پھر اس کو علم ہوا کہ انه علی وضوء کہ وہ تو وضو پر ہی ہے، حیث تفسد کیونکہ اس کی نماز تو یہ مسئلہ وہ جو ماقبل میں گزرا وہ مسئلہ اس مسئلے کے خلاف ہے، حیث تفسد کیونکہ یہاں پر نماز کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ وَإِن لَّمْ يَخْرُجْ اگرچہ یہ مسجد سے نہ نکلا ہو، پلٹا ہی ہے صرف، مسجد سے نہ نکلے پھر بھی بنا نہیں کر سکتا، لِأَنَّ الْانصِرَافَ عَلَى سَبِيلِ الرَّفْضِ، رفض کا معنی ہے چھوڑنا، اس لیے کیونکہ پلٹنا جو ہے یہاں چھوڑنے کے طریقے پر ہے، یہ نماز چھوڑنے کے ارادے سے پلٹا ہے۔ اللہ ترى کہ آپ دیکھتے نہیں انه لو تحقق ما توهمه يستقبله، اگر وہ چیز پائی جاتی جس کا اس کو وہم ہوا تھا، يستقبله تو وہ کیا کرتا، نئے سرے سے پڑھتا، کیا کرتا، نئے سرے سے پڑھتا، تو معلوم ہو یہ نماز چھوڑنے ہی کے ارادے سے پلٹا ہے۔ فهذا هو الحرف، حرف کہتے ہیں کنارے کو، تو یہ وہی کنارہ ہے، یہ کیا ہے، یہ وہی کنارہ ہے، یعنی اگر حقیقتاً اس نے بغیر وضو کے شروع کی ہوتی تو پھر یعنی جو اس کا وہم تھا وہ حقیقتاً ہوتا، اس کا وہم کیا ہے، میں نے تو نماز بغیر وضو کے شروع کی، اگر یہ وہم حقیقتاً ہوتا یعنی یہ چیز حقیقتاً پائی جاتی تو پھر کیا کرتا، نئے سرے سے پڑھتا، اور اب جو یہ پلٹا ہے لیکن پھر پتا چلا کہ میں تو کس پر تھا، وضو پر تھا، تو یہ بھی کہتے ہیں ہذا هو الحرف، یہ بھی وہی کنارہ ہے، جیسے وہاں پر اگر حقیقتاً وہ چیز پائی جاتی تو وہ نئے سرے سے پڑھتا، تو یہاں پر بھی کیا کرنا پڑے گا، نئے سرے سے ہی پڑھنا پڑے گا، کیونکہ وہ نماز چھوڑنے کے ارادے سے پلٹا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَمَكَانُ الصُّفُوفِ فِي الصَّحْرَاءِ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ، بھئی یہ تو وہ صورت تھی کہ ایک شخص مسجد میں ہو اور اس کا یہ خیال ہوا میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، اور پھر وہ پلٹا اور پھر پتا چلا کہ میرا وضو تو نہیں ٹوٹا، تو مسئلہ ذکر ہوا تھا کہ اگر مسجد کے اندر ہی ہے تو بنا کر سکتا ہے،
استحساناً بنا کر سکتا ہے، اور اگر مسجد سے نکل گیا ہے پھر بنا نہیں کر. یہ تو تھا جب مسجد ہو، پھر تو آسانی سے پتہ لگ جائے گا کہ مسجد سے نکلا یا نہیں نکلا. لیکن اگر ایک ایسے مقام پر نماز پڑھ رہا تھا جہاں مسجد ہے ہی نہیں، مثلا صحرا ہے یا کسی اور جگہ نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا کریں گے؟ کب بنا کر سکتا ہے اور کب بنا نہیں کر سکتا؟ تو بتلائیں گے آپ کو تفصیل کہ بھئی اگر امام ہے، امام تو یہ امام پیچھے کی طرف پلٹے گا یا دائیں یا بائیں جائے گا یا آگے کی طرف جائے گا؟ انہی چار طرفوں میں سے کسی طرف جائے گا. تو اگر پیچھے کی طرف پلٹا ہے تو جہاں تک صفیں ہیں وہاں تک اس جگہ سے نکلنے سے پہلے اگر واپس آتا ہے تو بنا کر سکتا ہے. اگر اس سے آگے نکل گیا تو پھر بنا نہیں کر. وہی جیسے مسجد سے جیسے نکل جاتا تھا تو بنا نہیں کر. سورج سمجھ میں آ رہی؟ امام کا کیا خیال ہوا؟ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا، پلٹ گیا، پھر پتہ لگا کہ وضو نہیں ٹوٹا، تو اگر آخری صف سے پیچھے نکل چکا ہے تو پھر اب بنا نہیں کر. اور اگر آخری صف سے پیچھے نہیں نکلا تو کیا کر سکتا ہے؟ بنا کر سکتا ہے. جیسے مسجد کے اندر ہوتا تھا تو کیا کر سکتا تھا؟ بنا کر سکتا، اور مسجد سے باہر نکل جاتا تھا تو بنا نہیں کر سکتا تھا. اور اگر دائیں طرف گیا ہے یا بائیں طرف گیا ہے تو جہاں تک صف ہے اس صف سے آگے نہیں نکلا تو کیا کر سکتا ہے؟ بنا کر. اور صف کے آخری کنارے سے آگے نکل گیا تو پھر بنا نہیں کر سکتا. اور اگر آگے کی طرف گیا ہے، آگے کی طرف بھائی، تو اگر آگے اس کے دیکھیں گے سترا ہے یا سترا نہیں. بھائی سترا وہ جو امام اپنے آگے کوئی چیز کھڑی کر دے تاکہ کوئی آگے سے گزرنا چاہے تو اس کے آگے سے پھر گزر سکے، وہ رکاوٹ، وہ آڑ جو کھڑی کرتا ہے اس کو سترا کہتے ہیں. تو اگر امام کے آگے سترا ہے تو آگے کی حد یہ سترا ہے. اس سترے سے آگے نکل گیا تو بنا نہیں کر سکتا. اس سترے سے پیچھے ہی ہے تو پھر کیا کر سکتا ہے؟ بنا کر. اور اگر آگے سترا نہیں، پھر کہتے ہیں پھر پچھلی صفوں کی مقدار دیکھ لے. پچھلی صفیں اگر 5 گز تک پھیلی ہوئی ہیں تو آگے بھی 5 گز تک کے اندر اگر اس کو خیال یہ واپس آ گیا تو بنا کر سکتا ہے، ورنہ بنا نہیں کر سکتا. سورج سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر اکیلا تھا نماز پڑھنے والا، امام نہیں تھا، وہ کہاں تک واپس آئے تو بنا کر سکتا ہے؟ مسجد کے باہر. کہتے ہیں اس کے لیے سجدے کی جگہ ہے چاروں طرف. جہاں کھڑا ہے اس کے چاروں طرف جو اس کے سجدے کی جگہ بنتی ہے، اس جگہ کے اندر سے اگر وہ واپس پلٹ آیا تو بنا کر سکتا ہے. اس سے آگے نکل گیا تو پھر بنا نہیں کر سکتا. مسئلہ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی ہے. کہتے ہیں وَمَكَانُ الصُّفُوفِ فِي الصَّحْرَاءِ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ، اور صفوں کی جو جگہ ہے صحرا کے اندر، لہو حکم المسجد، اس کے لیے مسجد ہی کا حکم ہے، یعنی جہاں تک صفیں ہیں. وَلَوْ تَقَدَّمَ، اور اگر آگے بڑا امام یعنی آگے کی طرف گیا، قدامہ اپنے، وَلَوْ تَقَدَّمَ قدامہ، اور اگر آگے کی طرف وہ اپنے آگے کی طرف امام بڑھ گیا، فالحد السترۃ، تو حد کیا ہے؟ سترہ ہے. وَإِن لَّمْ تَكُنْ فَمِقْدَارُ الصُّفُوفِ خَلْفَهُ، اور اگر سترہ نہیں آگے تو ان صفوں کی مقدار جو اس کے پیچھے ہیں، اتنی مقدار آگے کی طرف بھائی یہ حد ہے. وَإِن كَانَ مُنْفَرِدًا، اور اگر نماز پڑھنے والا اکیلا ہو، فَمَوْضِعُ سُجُودِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، تو اس کے سجدے کی جو جگہ ہے ہر جانب سے اس کے اندر رہتا ہے تو کیا کرے گا؟ بنا کر سکتا ہے، ورنہ بنا، یعنی یوں کہیں اس کے سجدے کی چاروں طرف جو جگہ ہے یہ گویا اس کے لیے مسجد کا حکم ہے. باقی کیا ہے؟ مسجد سے خارج کا حکم. امام ہے تو پچھلی صف تک اور صفوں کے اطراف تک اور آگے سترے تک یہ مسجد کے حکم میں ہے اور باقی مسجد کے حکم میں نہیں. اور اگر آگے سترا نہیں تو پچھلی جتنی صفوں کی مقدار ہے اتنی مقدار آگے تک یہ ہے مسجد، یہ مسجد کے حکم میں. اس کے اندر ہے تو بنا کر سکتا ہے، اس سے باہر نکلے گا تو بنا نہیں کر سکتا.
وَإِن جُنَّ أَوْ نَامَ فَاحْتَلَمَ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ اسْتَقْبَلَ، اور اگر کوئی شخص مجنون ہو گیا، نماز پڑھ رہا تھا اور اس پر جنون طاری ہو گیا، پاگل ہو گیا، دورہ پڑ گیا، او نام، یا کیا ہوا، سو گیا، فاحتلم، تو اس کو احتلام ہو گیا نیند میں، او اغمی علیہ، یا اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی، استقبلا، تو نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔ ان سب صورتوں میں مجنون ہو جائے یا نیند میں احتلام ہو گیا یا بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اچھا، دلیل اس کی کیا وجہ ہے؟ ان میں بنا کیوں نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَنْدُرُ وُجُودُ هَذِهِ الْعَوَارِضِ، اس لیے کیونکہ ان عوارض کا وجود نادر ہے، شاذ و نادر ہی اس طرح کا عارض پیش آتا ہے کہ کوئی مجنون ہو جائے یا نماز میں سو جائے، احتلام ہو جائے، یا اس پر کیا طاری ہو جائے، تو یہ چیزیں نادر ہیں، بہت کم ان کا یہ کم پائی جاتی ہیں۔ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ النَّسُ، تو یہ اس عذر کے معنی میں نہیں ہے، اس کے حکم میں نہیں ہے جس کے ساتھ نص وارد ہوئی ہے بھائی، یعنی نص کے اندر جو قے، نقصیر اور مضی کے خارج ہونے کا جو عوارض ذکر تھے نص کے اندر، وہ تو عام پیش آ سکتے ہیں، یہ کیا ہے، نادر ہیں، اور نادر چیز جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا، لہذا ان کو ان کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا، ان کا وہ حکم نہیں ہوگا۔ ان میں تو بنا کر سکتا تھا، لہذا ان کے اندر بنا نہیں کر سکتا۔ وَكَذَلِكَ إِذَا قَهْقَهَ، اور اسی طرح جب وہ قہقہا لگائے، نماز میں کیا کرے، قہقہا لگائے، آپ نے پڑھا ہے نماز میں کوئی قہقہا لگائے، نماز بھی فاسد اور وضو بھی فاسد، تو اب بنا نہیں کر سکتا۔ بھئی کیوں قہقہے کی صورت میں بنا کیوں نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ الْكَلَامِ، اس لیے کیونکہ قہقہا کلام کے درجے میں ہے، وَهُوَ قَاطِعٌ، اور کلام تو کیا ہے، نماز کو توڑنے والا ہے۔ یہ حدیث جو پیچھے ہے اس میں بھی کیا آیا تھا، وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، جب تک اس نے کلام نہیں کیا، کلام تو منافی صلاۃ ہے، وہ تو نماز کو فاسد کر دیتا ہے، وہ تو ان ٹھیک عذروں کے ہوتے ہوئے اس صورت میں بھی جب کلام پایا جائے تو بنا کرنا صحیح نہیں، تو قہقہا بھی کلام کے درجے میں ہے، اور کلام کی صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، بنا صحیح نہیں۔ وَإِنْ حَصِرَ الْإِمَامُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فَقَدَّمَ غَيْرَهُ أَجْزَأَهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا يُجْزِيهِمْ وَإِنْ حَصِرَ الْإِمَامُ عَنِ الْقِرَاءَةِ، اور اگر امام عاجز آ گیا قراءت سے، امام کیا ہوا، وہ ایک شخص ہے امام بنا، نماز شروع کروائی، لیکن قراءت پر قدرت نہ رہی، قراءت پر قدرت نہ رہی، مثلا اس پر خوف طاری ہو گیا یا رعب طاری ہو گیا یا زبان بند ہو گئی یا بھول جاتا ہے، تھوڑا سا یاد تھا اور وہ بھی اس کو بھول گیا، تو امام اگر عاجز آ گیا قراءت سے، فقدم غیرہ، تو اس نے اپنے علاوہ کسی کو مقدم کر دیا، اجزأہم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو یہ کافی ہے ان کے لیے امام صاحب کے نزدیک، یعنی اس کا خلیفہ بنانا صحیح ہو جائے گا، نماز سب کی ٹھیک ہو جائے گی۔ وقال، اور صاحبین فرماتے ہیں لا یجزیہم، یہ ان کے لیے کافی نہیں۔ بھئی کیوں نہیں کافی ہوگا؟ کہتے ہیں لأنہ یندر وجودہ، اس لیے کیونکہ اس چیز کا پایا جانا شاذ و نادر ہے، یہ چیز بہت کم ہوتی ہے کہ کوئی شخص قراءت سے کیا ہو جائے، عاجز، اس لیے کیونکہ اس کا وجود نادر ہے۔ فأشبہ الجنابۃ، تو یہ کس کے مشابہ ہوا، جنابت کے مشابہ ہوا، اور اوپر ہم ذکر کر چکے جنابت پیش آ جائے تو وہاں بنا نہیں کر سکتا، یہاں بنا نہیں کر سکتا۔ وَلَهُ، اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان الاستخلاف بعلت العجز، کہ خلیفہ بنانا وہ عاجز ہونے کی علت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خلیفہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ جب ایک شخص نماز پڑھانے سے عاجز آ جائے، کوئی حدث پیش آیا یا کوئی حالت پیش آئی، تو وہ کیا کرتا ہے، خلیفہ بنا، تو خلیفہ بنانا عاجز ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وَهُوَ هِنَا أَلْزَمُ،
اور وہ عجز یہاں پر زیادہ لازم ہے، وہ عجز یہاں پر زیادہ لازم ہے۔ بھئی زیادہ لازم کیسے ہے؟ بھئی کہتے ہیں دیکھیے اگر کسی کو حدث پیش آ جائے امام کو مثلا، اور وہ کسی کو خلیفہ بناتا ہی نہیں، وہ ساتھ ہی صف کے کنارے پر پانی موجود ہے، وہ جاتا ہے وضو کرتا ہے اور آ کر پھر کیا کر دیتا ہے، پھر امامت کروا دیتا ہے، تو کسی کو خلیفہ بنایا ہی نہیں، وہیں پر ساتھ ہی پانی تھا، گیا فوراً وضو کیا اور پھر کیا کیا، نماز پڑھا دی۔ تو یعنی وہ دیکھو وہاں پر وہ قادر ہو گیا، وہ نماز پڑھانے پر قادر ہو گیا، عجز اس کا ختم ہو گیا، لیکن یہاں پر تو عجز کے ختم ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، تو یہاں عجز زیادہ لازم ہے۔ وہ تو دیکھو پاس پانی تھا، وضو اس نے کر لیا، اپنے حدث سے جان چھڑا لی یا نہیں چھڑا لی، جان چھڑا لی، حدث کو اپنے سے دور کر دیا، لیکن یہاں وہ قرات سے عاجز ہو گیا ہے، اب تو قرات پر قدرت کی کوئی صورت ہی نہیں ہے الا یہ کہ دوبارہ پھر سیکھے اور اس کو یاد کرے بھائی، تو یہاں وہ عجز زیادہ لازم ہے، حدث والی صورت سے بھی بڑھ کر زیادہ لازم ہے۔ یہ معنی ہے وہ ہوا ہنا الزم، تو ہنا پڑھ لیں یا ہونا پڑھ لیں دونوں طرح، اور وہ یہاں پر زیادہ لازم ہے۔ والعجز عن القراءۃ غیر نادر، اور باقی صاحبین نے کیا ذکر کیا تھا کہ عجز عن القراءۃ، قراءت سے عاجز ہونا نادر ہے، امام صاحب فرما رہے ہیں نہیں، قراءت سے عاجز ہونا غیر نادر ہے، یہ صورت پیش آتی ہے لوگوں کو، فلا يلحق بالجنابت، لہذا اس کو جنابت کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا۔ ولو قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة لا يجوز بالاجماع، اسی مسئلے میں ایک شخص قراءت سے عاجز ہوا امام، لیکن عاجز ہوا جبکہ وہ بقدر فرض قراءت کر چکا ہے، اب عاجز ہوا، فرض کے بقدر قراءت کر چکا، اب عاجز ہوا، اب وہ کسی کو خلیفہ بناتا ہے، تو پھر یاد رکھیے اگر کسی کو اس نے خلیفہ بنایا تو نماز فاسد ہو جائے گی بھائی، نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی، اس لیے کیونکہ فرض ادا ہو چکا ہے، اب ضرورت نہیں ہے خلیفہ بنانے کی، اب رکوع کر دے بھائی، کسی اور کو آگے کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ معنی ہے وَلَوْ قَرَأَ مِقْدَارَ مَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ، اور اگر وہ قرات کر چکا ہے اتنی مقدار جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے، لا يجوز بالاجماع، تو خلیفہ بنانا جائز نہیں بالاجماع، لعدم الحاجت الى الاستخلاف، کیونکہ ضرورت نہیں ہے خلیفہ بنانے کی۔ چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔